بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ خوش آمدید آپ کو اپنے تعلیمی چینل پر، جہاں ہم اردو ادب کے شاہکاروں کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ ان کے فکری، فنی اور جمالیاتی پہلوؤں کو بھی سمجھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو کے سب سے بڑے اور فلسفی شاعر مرزا اسداللہ خان غالب کی ایک لاجواب غزل کے بارے میں، جس کا مطلب ہے سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی۔ غزل صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسا فکری آئینہ ہے جس میں انسانی فطرت، فنا و بقا، ماضی کی عظمتیں سب کچھ جھلکتی ہے۔ ہم اس غزل کے ہر شعر کو آسان زبان میں سمجھیں گے اور ادبی محاسن، تشریح، امتحانی سوال و جواب بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم اس غزل کے سب سے پہلے ہم مرزا غالب کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کا پورا نام مرزا اسداللہ خان غالب، پیدائش 27 دسمبر 1797 آگرہ، وفات 15 فروری 1869 دہلی۔ مرزا غالب اردو کے عظیم شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں فکری گہرائی، فلسفہ اور عشق کی روحانی کیفیت نمایاں ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو نئی زبان، نیا رنگ اور منفرد انداز عطا کیا۔ ان کے خطوط اردو نثر میں سادگی اور شگفتگی کی مثال ہیں۔ غالب کو اردو کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے۔ آئیے اس غزل کے پہلے شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ آج ہم اس شعر کا مفہوم، اس کی تفصیلی تشریح اور اس کے حوالے سے جتنے بھی امتحانی نقطۂ نظر سے سوالات آ سکتے ہیں اور شعری محاسن کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ لیکچر آپ آخر تک دیکھیے گا، آپ کے امتحانی نقطۂ نظر سے یہ بہت اہم ہے۔ مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ قدرت کی تمام خوبصورتیاں، دلکش جلوے صرف لالا یعنی سرخ رنگ کے پھول کو کہا جاتا ہے اور گل عام پھول میں ہی ظاہر نہیں ہو گئیں۔ دنیا کی بہت سی حسین اور اعلیٰ صفات ایسی بھی ہیں جو مٹی میں دفن ہو چکی ہیں، یعنی وہ عظیم لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کی خوبیاں اب ظاہر نہیں۔ اس شعر میں غالب انسانی عظمت، جمالیات اور فطرت کے مابین ایک گہرا رشتہ بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو خوبصورتی آج ہمیں پھولوں میں نظر آتی ہے، وہ دراصل کل کی مٹی میں دفن عظیم ہستیوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب پھول تو بس چند جلوے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ ماضی میں ایسی کئی حسین، عظیم اور پراثر ہستیاں گزری ہیں جو مٹی کا حصہ بن چکی ہیں۔ شاعر فطرت کی خوبصورتی دیکھ کر حیران نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ان سے بڑھ کر خوبصورتی مٹی میں چھپی ہوگی۔ جتنوں نے اپنے اخلاق، فن اور کردار اور حسن سے دنیا کو روشن کیا، وہ اب خاک کا حصہ ہیں۔ شاعرانہ محاسن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ لالا و گل کو خوبصورتی و عظمت کی علامت بنایا گیا ہے، استعارہ ہے یہ عظیم لوگوں کے لیے، اور یہ ایک مرکب عطفی بھی ہے۔ اس کے بعد جب ہم اگلی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف نمایاں ہو گئی، دوسری طرف پنہاں ہو گئی، ظاہر اور پوشیدہ کی کیفیت یہ صنعت تضاد کو ظاہر کرتی ہے۔ مٹی کی خوبصورتی کی وجہ سے ان ہستیوں کی موجودگی بتائی گئی ہے، یہ حسن تعلیل ہے، وجہ کچھ اور ہے، بیان کچھ اور کی گئی ہے۔ خاک میں کیا کیا صورتیں ہوں گی، مٹی میں چھپی ہوئی صورتیں گویا زندہ شخصیات کو تشبیہ دی گئی ہے اور یہ تجسیم بھی ہے۔ کیا صورتیں ہوں گی، قاری کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے یہ جملہ، اور سوالیہ انداز ہے، اس لیے اس کو ہم استفہامیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حوالے کے اشعار کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو غالب ہی کا ایک اور شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہاں بھی انسانی جذبات کی شدت اور اندرونی کیفیت کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی شعر کے حوالے سے ہم مختصر سوال و جواب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مرزا غالب اس شعر میں کس بات کا افسوس کر رہے ہیں؟ آئیے اب ہم جواب پہ آتے ہیں۔ شاعر اس بات کا افسوس کر رہا ہے کہ بہت سی عظیم اور حسین ہستیاں اب اس دنیا میں نہیں رہیں، وہ مٹی میں دفن ہو چکی ہیں اور نظر نہیں آتی۔ پھر اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے لالا و گل کو کس چیز کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر نے لالا و گل کو خوبصورتی، عظمت اور فطرت کے نمائندہ چیزوں کے طور پر استعمال کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کا کیا مطلب ہے؟
اس فقرے سے مراد یہ ہے کہ جو عظیم ہستیاں مٹی میں دفن ہو چکی ہیں ان کی خوبصورتی اور عظمت ناقابل تصور ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ شاعر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ فطرت کی موجودہ خوبصورتی کافی نہیں، اصل حسین اور عظیم ہستیاں تو اب مٹی میں چھپ چکی ہیں۔ ایک اور سوال ہے، اس شعر میں غالب نے فطرت اور انسان کے درمیان کیا تعلق بیان کیا ہے؟ غالب نے انسان اور فطرت کے حسن کو آپس میں مربوط کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فطرت کے حسین پھول اگرچہ خوبصورت ہیں، لیکن انسانوں کی وہ حسین صورتیں جنہیں موت نے مٹی میں چھپا دیا ہے اس سے کہیں زیادہ عظیم تھیں۔ وہ فطرت کی موجودہ خوبصورتی کو ناکافی سمجھتے ہیں اور ماضی کی کھوئی ہوئی ہستیوں کو یاد کرتے ہیں۔ اس شعر کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب کی یہ غزل انسانی عظمت، فطرت کی خوبصورتی اور فنا کی حقیقت کو گہرے فکری انداز میں پیش کرتی ہے۔ شاعر نے لالا و گل کے اس تارے سے ظاہر کیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب کچھ نہیں، بہت سی خوبصورت اور عظیم ہستیاں مٹی میں چھپ چکی ہیں۔ یہ غزل ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ظاہری خوبصورتی سے ہٹ کر بھی ایک گہری اور ابدی حقیقت موجود ہے۔ غالب نے اپنے منفرد انداز بیان، تخیل اور علامتی زبان سے اردو غزل کو ایک فکری جہت عطا کی ہے۔ یہ غزل صرف ایک جمالیاتی تجربہ نہیں بلکہ ایک فکری مکالمہ ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلے اشعار کے تمام لیکچرز بھی مل سکیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے امتحانی نقطہ نظر سے یہ لیکچر بہت معاونت کرے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔